السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم تھرل اور سسپینس سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں مرزا عمران بیگ۔ کراچی شہر کی ایک سڑک پر دو نوجوان لڑکے ٹہلتے ہوئے شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ ایک کا نام اکرم تھا جو کچھ فربی مائل تھا، دوسرا اس کا ساتھی اس کے بالکل برعکس نازک تھا۔ اس کا نام بھی اسی کی بز قطع کی طرح مرجان خان تھا، جسے اکرم اور دوسرے دوست جانو کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ دن بھر کام کرتے اور رات بھر آوارہ کرتی۔ شہر کی چکا چوند کر دینے والی روشنیاں، اونچی اونچی بلڈنگیں، سڑک پر دوڑتی ایک سے ایک گاڑی، ان دونوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ مرجان کافی تھک چکا تھا، اس کے چہرے پر نیند کے اثرات نمایاں تھے، جبکہ اکرم کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ چل یار بھولے، مرجان نے جمائی لیتے ہوئے کہا، مجھے تو اب نیند آ رہی ہے، سونے چلتے ہیں۔ اکرم اس کی بات سن کر چڑھتے ہوئے بولا، یار تو سونے کی بات کرتا ہے، یہ ساری چمک دمک دیکھ کر تو میری نیند ہی اڑ گئی ہے۔ ارے میری جان، بہت پیسہ ہے شہر والوں کے پاس، مرجان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ چمک دمک میں نہیں اڑائیں گے تو اور کہاں لگائیں گے؟ ارے یار، انہیں انسان نظر نہیں آتے، غریب نظر نہیں آتے، بھوکے پیاسے سسک سسک کر مرتے ہوئے؟ اکرم اپنے دل کی بات کرتا ہوا بولا، سارا پیسہ عمارتوں، گاڑیوں اور روشنیوں پر ہی لگا دینا ہے کیا؟ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ امیر و کبیر لوگ عموماً جتنا پیسہ شو بازی پر خرچ کرتے ہیں، اتنا کسی غریب انسان پر خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنی زندگیاں بچ جائیں، کتنے لوگ سدھر جائیں اور کتنوں کی زندگی ہی سنور جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اور یہی سوچ کر اکرم کو غصہ آ رہا تھا، لیکن مرجان تو اس وقت نیند سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، اب جن کا پیسہ ہے وہ کہیں بھی لگائیں، تمہیں کیا؟ اوئے دل جلتا ہے میرا، اکرم نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہم کنگلے اور یہ پیسے والے، کیوں اپنا دل جلاتا ہے بھولے؟ چھوڑ یہ سب باتیں اور زندگی کو انجوائے کر، مزے کر۔ کون سا ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ جتنے دن کی یہ سانسیں ہیں، اتنے دن بس زندگی کا لطف اٹھا۔ مرجان اسے سمجھا رہا تھا۔ اسی وقت ان دونوں کے آگے سے ایک گاڑی گزری۔ دونوں دیدے پھاڑ کر اس گاڑی کو دیکھنے لگے۔ اس گاڑی میں شہر کے معروف بوتیک کی مشہور ماڈل سونیا کروفر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست شیری کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی تھی۔ بتاؤ کہاں کا پلان ہے؟ شیری نے اپنی محبوبہ سے فرمائش پوچھی۔ لانگ ڈرائیو، اس نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ یار اس کے لیے تو پوری رات پڑی ہے، شیری نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ابھی کچھ کھاتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شیری کے بچے، تمہیں بھوک بہت لگتی ہے، سونیا نے کہا۔ ظاہر ہے انسان ہوں، بھوک تو لگے گی نا، شیری ہنستے ہوئے بولا۔ تم پتہ نہیں کیسے اتنی ڈائٹنگ کر لیتی ہو۔ لیکن ڈائٹنگ کا مطلب بھوکے رہنا نہیں، سونیا لیکچر دیتے ہوئے بولی۔ ڈائٹ کا مطلب ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ لیکچر پھر کبھی صحیح، شیری اس کا ڈائٹنگ پر کوئی بھی تبصرہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابھی بتاؤ کہاں چلیں؟ مائی فیورٹ پلیس، دو دریا چلتے ہیں، سونیا نے جھٹ سے فیصلہ سنایا۔ نہیں یار، وہاں جا جا کر تو بور ہو گیا ہوں، آج پورٹ گرینڈ، شیری نے اپنی پسند بتائی۔ وہاں بھی اب کچھ ایکسائٹنگ بچا نہیں، سونیا نخروں سے بولی۔ ایک تو تمہارے نخرے، شیری نے کہا۔ سونیا ڈارلنگ، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ نخرے میں نے نہیں، تم نے شروع کیے ہیں، سونیا نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ چلو آج کسی ڈھابے سے یا کسی ٹھیلے سے کچھ کھاتے ہیں۔ کیا؟ سونیا کی تجویز سن کر شیری کی چیخ نکل گئی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان جگہوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اب دیکھو کون نخرے کر رہا ہے، سونیا نے کہا۔ لیکن یار کوئی معیار بھی تو ہوتا ہے، شیری سیخ پا ہو کر بولا۔ میں نے بھی کبھی ان جگہوں سے نہیں کھایا، لیکن آج یہ ایڈونچر کر کے دیکھتے ہیں، سونیا نے جواب دیا۔ نہیں بابا،
مجھے بیمار نہیں پڑنا، شیری نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں اپنی پسند کی جگہ لے جاتا ہوں، اب تم چپ کر کے بیٹھی رہو۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے 2 دن بعد کیا ہے؟ سونیا نے ہار ماننے کے بعد نیا موضوع چھیڑا۔ بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں، شیری نے مسکا لگاتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ کی سالگرہ کا دن۔ تو پھر کیا دے رہے ہو مجھے تحفے میں؟ سونیا نے لہکتے ہوئے کہا۔ وہی جو محبت کرنے والے دیتے ہیں، شیری نے جواب دیا۔ کیا؟ سونیا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی سرخ گلاب، اور کیا؟ شیری نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو تم مجھے پرپوز کرتے ہوئے دینا، سونیا نے دوبارہ پوچھا۔ ویسے کیا دے رہے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ شیری نے اسی سے سوال پوچھ لیا۔ کچھ بھی، لیکن بہت اچھا سا گفٹ ہونا چاہیے، سونیا نے قدرے نخوت سے کہا۔ میرے معیار کا تو ہونا۔ ٹھیک ہے، پرسوں ہم دونوں اکٹھے شاپنگ کریں گے، شیری جان چھڑاتے ہوئے بولا۔ تم اپنی پسند کی چیزیں خود ہی خریدنا۔ یہ ٹھیک ہے، سونیا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ڈن ہو گیا پھر؟ لیکن اپنے پیسوں سے، شیری نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سونیا نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ کنجوس آدمی۔ ارے یار، مذاق بھی نہیں سمجھتی؟ شیری ہنستے ہوئے بولا۔ سمجھتی ہوں، جواب میں سونیا بھی ہنسنے لگی۔ ڈن ہو گیا پھر، 2 دن بعد ہم شاپنگ پر ساتھ جائیں گے۔ ان دونوں کی کار سڑک پر تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مرجان اور اکرم خرامہ خرامہ چلتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اکرم کے ذہن میں کئی سوال بلبلا رہے تھے جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے، شاید مرجان کے پاس بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے مرجان سے پوچھا۔ یار جانو، ایک بات تو بتا۔ ارے پوچھنا مرجان کی جان، مرجان نے حسب مزاج لہکتے ہوئے کہا۔ ہمارے نصیب کب جاگیں گے؟ اکرم نے اداسی سے پوچھا۔ جاگیں گے بھی یا نہیں، ایسے ہی سوتے رہیں گے؟ ارے کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نہ کرے۔ اکرم کی بات سن کر مرجان نے خسرو کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ اللہ ہمارے نصیب کھولے، خوشیاں دے، ہمارے ہاں بھی دولت کی ریل پیل ہو، ایک بڑا سا گھر ہو۔ مرجان کے پاس اسے دعا دینے کے سوا کچھ نہیں تھا، سو اس نے یہی کیا۔ یہ بات اکرم بھی جانتا تھا۔ اس نے مرجان کو چپ کرتے ہوئے کہا۔ بس کر دے پگلے، رلائے گا کیا؟ ارے نہیں بھائی، تجھے دعا دے رہا ہوں، مرجان اچانک ناسمجھی سے بولا۔ تیرے ساتھ میرا بھی تو بھلا ہوگا نا، آخر کو ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی ہے ہم دونوں نے۔ اکرم نے بھی اس کی بات سن کر گردن اقرار میں ہلا دی تھی، لیکن اس کا ذہن آج واقعی کئی سوالات میں الجھا ہوا تھا جس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اکرم کی سوچ سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر کے رہے گا۔ سونیا اپنے گھر میں رات دیر سے آئی تھی۔ وہ اپنے باپ سیٹھ نواز کی لاڈلی اور اکلوتی اولاد تھی۔ سیٹھ نواز ایک کاروباری شخص تھا اور کافی لالچی اور کھڑوس انسان بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک بے پرواہ باپ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رکھی تھی، جس کا جائز ناجائز فائدہ سونیا بھی خوب اٹھاتی تھی۔ کہاں تھیں بیٹا؟ سونیا کو دیکھتے ہوئے نواز نے رسماً سوال کیا۔ اتنی دیر سے گھر آ رہی ہو؟ نہیں ڈیڈ، اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے، سونیا نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ نواز نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ آج تو تقریباً 4 بجنے والے ہیں، اس وقت بھی پورا شہر جاگ رہا ہے، سونیا نے بے پرواہی سے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ نواز نے تعجب سے پوچھا۔ آپ پرانے زمانے کی اماؤں کی طرح فکر مند جو ہو رہے ہیں، سونیا کیا کہا لگاتے ہوئے بولی۔ اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، نواز نے جوش میں جواب دیا۔ مجھے فکر مند ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نواز قریب آ کر سونیا کو تھپکتے ہوئے بولا۔ آخر کو تم سیٹھ نواز کی بیٹی ہو، بس اپنا خیال رکھا کرو۔ جی بالکل، سونیا نے نواز کی بات سن کر خود بھی سوال کیا۔ لیکن یہ تو بتائیں، آپ اس وقت کیوں جاگ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، نواز نے جواب دیا۔ بس عمر ہو گئی ہے نا، اب نیند کہاں آتی ہے،
خیر میں تو بہت تھک گئی ہوں، سونیا نے پلٹتے ہوئے کہا۔ اب سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ سونیا کے جانے کے بعد نواز کے موبائل کی بیل بجی۔ نواز نے فون اٹینڈ کیا۔ دوسری طرف انسپکٹر شہروز اپنے گھر پر شب خوابی کے لباس میں تھا۔ شہروز ایک ایسا شخص تھا جو قانون کا محافظ ہونے کے باوجود سب سے زیادہ قانون شکن تھا۔ وہ عام آدمی کے لیے وبال اور مجرموں کا یار تھا۔ اس وقت اس کا فون آنے کا مطلب دال میں کافی کچھ کالا تھا۔ شہروز نواز کو مسکا لگاتے ہوئے بہت عاجزی اور انکساری سے بات کر رہا تھا۔ اس کے اس لہجے نے نواز کو بھی ششو پن میں مبتلا کر دیا تھا۔ نواز کے پوچھنے پر شہروز اصل بات کی طرف آ گیا تھا۔ خیریت نہیں ہے، شہروز نے کہا۔ آپ کے دیرینہ دوست سردار صاحب کا فون آیا تھا۔ سردار کا نام سن کر نواز نے بھی ایک لمبی سانس لیا۔ مطلب واقعی کوئی بڑی گڑبڑ تھی، کیونکہ سردار تو اس علاقے کا کرتا دھرتا تھا، یعنی ڈان تھا۔ جی، وہ اچھے دوست ہیں، نواز نے سوال کیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ شہروز مکاری سے بولا۔ شکایت ہے آپ سے۔ کیسی شکایت؟ نواز نے اپنی ناسمجھی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ بہت کمزور یادداشت ہو گئی ہے، شہروز نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے عمر کا بھی تقاضا ہے۔ دیکھیں، سردار نے جو کہا وہ بتائیں، نواز نے دو ٹوک انداز میں پوچھا تو شہروز نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ دو ٹوک بات یہ ہے کہ بقایا رقم کب تک ملے گی؟ جو دینا تھا، جتنا اس کا حصہ بنتا تھا وہ میں دے چکا ہوں اسے، نواز نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو مزید کچھ ٹرکوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، شہروز نے اطمینان سے کہا۔ ایس ایچ او صاحب، اس کو کہہ دیں کہ زیادہ اونچے خواب نہ دیکھے۔ نواز کے لہجے میں تلخی آ چکی تھی جو شہروز نے بھی واضح محسوس کی۔ خواب تو آپ دیکھ رہے ہیں، شہروز ہنستے ہوئے بولا، سردار سے جھگڑا کرنے کے۔ مجھے دھمکائیں مت، نواز نے اکڑتے ہوئے کہا۔ مزید ایک پیسہ نہیں ملے گا اسے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، شہروز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ جانے اور آپ کا کام، اور سردار جانے، میرا کیا ہے؟ میرا نام بھی نواز ہے۔ نواز بھی دبنے کو تیار نہیں تھا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ اچھی بات ہے نا یہ تو، شہروز نے جواب دیا۔ بس وہ کچھ کہے تو مجھے شکایت نہ کیجیے گا۔ ہاں ہاں، دیکھ لوں گا اسے میں، نواز نے چباتے ہوئے کہا۔ آپ میری فکر نہ کریں۔ سیٹھ نے غصے سے فون بند کر دیا تھا، لیکن دوسری طرف ایس ایچ او شہروز مکاری سے ہنستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ لگتا ہے بڈھے کو واقعی عزت راس نہیں ہے، سٹیا گیا ہے، شہروز نے لیمپ کی لائٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ یا پھر اس کے دن پورے ہو گئے ہیں جو موت کو دعوت دے رہا ہے۔ اکرم اور مرجان دونوں اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے۔ اندھیرا گپ تھا۔ اکرم نے لائٹ آن کی۔ مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے، اکرم ابھی تک اسی سوچ میں تھا، اتنا کہ ہمارے سارے دل درد دور ہو جائیں۔ میری بھی یہی خواہش ہے، مرجان نے سرد آب بھرتے ہوئے کہا۔ ورنہ ہماری زندگی تو اندھیروں کی نظر ہو چکی ہے۔ ہمیں کیا فائدہ اس جگہ کا، اکرم چلاتے ہوئے بولا۔ یار، کب تک شوبز انڈسٹری میں اسپاٹ بوائے کے طور پر دھکے کھاؤں گا؟ کب تک ڈائریکٹر پروڈیوسر کی جھڑکیاں سنوں گا؟ اور کب تک ان نخریلی اداکاراؤں کے کپڑے اور جوتے اٹھاتا رہوں گا؟ اکرم اپنے کام سے بہت شاکی تھا، اسے اس کام میں ترقی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مرجان نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی حال ہے، مجھے ہی دیکھ لو، یہ دیکھو نا، مرجان اسے کھڑے ہو کر اپنا سراپا دکھاتے ہوئے بولا۔ میک اپ آرٹسٹ بننے کے لیے اپنا کیا سے کیا حال کر لیا، وضاحت بدل ڈالی، اپنا آپ بگاڑ لیا، لیکن ترقی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو پھر سوچو نا، اکرم نے اسے مزید جذباتی کرنا چاہا۔ کب تک یوں ہی ٹھوکریں کھائیں گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں، دولت کمانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مرجان اس وقت بہت گہری سوچ میں تھا۔ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، اکرم اپنا ہی ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ بس پیسہ آنا چاہیے۔
میں بھی، مرجان نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مشکل ضرور ہے لیکن ہمت چاہیے۔ ارے مجھ میں بہت ہمت ہے، اکرم نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں کل کسی سے ملواتا ہوں، مرجان نے اکرم سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام بن جائے۔ اس وقت دونوں اپنی لالچ سے بھری آنکھوں میں امید کے دیے جلا رہے تھے، ہر حد سے گزر جانے کو راضی تھے، اور یہی سوچ وہ خطرناک سوچ تھی جو انہیں کسی بھی جگہ لے جا سکتی تھی، کسی بھی بھیانک اور دردناک جگہ۔ اگلے دن وعدے کے مطابق مرجان اکرم کو ایک جگہ لے کر پہنچ گیا تھا۔ جگہ کیا تھی؟ گھر تھا کسی کا، کوئی بہت بڑی کوٹھی تھی جہاں انسان ہی رہتے تھے۔ مرجان نے اسے پارو سے ملوایا تھا۔ پارو سردار کی محبوبہ تھی، سردار جو اس علاقے کا مالک بنا ہوا تھا، خود کو حکمران سمجھتا تھا، یہاں کا جرائم پیشہ شخص تھا، دشمن مجرموں کی سرکوبی کرتا تھا، پولیس کو پالتا تھا۔ اسی کی گرل فرینڈ تھی پارو، بلکہ اس کی محبت تھی۔ مرجان پارو سے بہت قریب تھا، فوراً ہی اس کے بال سنوارنے کھڑا ہو گیا۔ چھوڑ دے مرجان، ابھی سیٹ کروائے ہیں، پارو نے نخوت سے اسے روکتے ہوئے کہا۔ تو رہنے دے اور یہ بتا کیسے آنا ہوا؟ تو نے فون پر کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے۔ ہاں باجی، تم سے ایک کام ہے، مرجان نے ہاتھ مٹکاتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ پارو نے اکرم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ یہ اکرم ہے، میرا یار، میرا جگری، اکرم کا تعارف کراتے ہوئے مرجان بے قابو ہو گیا۔ یوں سمجھو ہم دونوں ایک جان دو قالب ہیں۔ اوہو، یہ بتاؤ کہ کیا کام کرنا ہے؟ پارو نے پوچھا۔ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، مرجان نے بتانا شروع کیا۔ شوٹ پر اسپاٹ بوائے ہے۔ اسپاٹ بوائے؟ پارو نے ناواقفیت کی بنا پر پھر سوال کیا۔ مطلب؟ سیٹ کے سارے کام سنبھالتا ہے، مرجان نے وضاحت کی۔ ڈائریکٹر سے لے کر اداکاروں تک سب کو جھیلتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ گئی، پارو نے کہا۔ بہت محنتی ہے، مرجان نے اپنی بات جاری رکھی۔ سارے کام آتے ہیں اسے، چائے، کھانا، استری، صفائی، یوں کہو کہ آل راؤنڈر ہے۔ یہ سب چھوڑو، پارو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اصل بات پر آؤ، بولو کیا کام ہے؟ پارو نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ باجی ہمیں سردار صاحب سے ملنا ہے، مرجان نے کہا۔ وہ کس لیے؟ پارو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ کام کرنا ہے، مرجان نے کہا۔ کیسا کام؟ پارو ہنستے ہوئے بولی۔ کوئی سا بھی کام، مرجان نے جواب دیا، جیسا وہ کرتے ہیں۔ جانتے ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ پارو نے سوال کیا۔ ہاں ہاں، گورکھ دھندا، مرجان نے بے ساختہ کہا، اور ہم بھی وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پارو نے اس کی بات سن کر مرجان اور اکرم کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ بھی ہے کتنا جان جوکھوں کا کام ہے؟ ہم جان دینے کو بالکل تیار ہیں، مرجان نے اعتماد سے کہا۔ اور جان لینے کو بھی، اکرم نے برجستہ کہا۔ پارو اکرم کی برجستگی اور مرجان کے اعتماد سے متاثر ہوئی تھی۔ اگر پکڑے گئے؟ پارو نے سوال کیا۔ یا جان چلی گئی تو؟ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اکرم نے جواب دیا۔ دیکھ لو، میری بات خراب نہ کروا دینا، پارو نے کہا۔ ایک بار اور اچھی طرح سوچ لو۔ ہم سوچ سمجھ کر ہی آئے ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ جگرا نے پارو کے کہنے پر اکرم اور مرجان کو سردار سے ملوا دیا تھا۔ دونوں سردار کے سامنے کھڑے تھے۔ جگرا سردار کا خاص آدمی تھا، دونوں اسے اپنا مقصد بتا چکے تھے۔ سردار خاموشی سے کش لگاتا ہوا ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ان دونوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو تم دونوں کو پارو نے بھیجا ہے؟ خاموشی میں سردار کی آواز گونجی۔ جی سردار صاحب، مرجان نے جواب دیا۔ پارو کو کیسے جانتے ہو؟ سردار نے پوچھا۔ میں نے ان کا میک اپ کیا ہے کئی مرتبہ، مرجان نے فخر کے ساتھ بتانا شروع کیا۔ بال بھی بہت اچھے بناتا ہوں، شوبز کی کئی اداکاراؤں کے میک اپ اور بال میں ہی بناتا ہوں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مرجان، سردار کے سوال پر مرجان نے جھٹ سے جواب دیا، اور پھر اٹھلاتے ہوئے بولا۔
वैसे सब मुझे जानू कहते हैं प्यार से। और तुम? सरदार ने अकरम से सवाल किया। मेरा नाम अकरम है, अकरम ने जवाब दिया। ड्रामे के सेट पर सब मुझे भोला कहते हैं। वहाँ क्या करते हो? स्पॉट बॉय हूँ, अकरम ने सरदार को वजाहत दी। सेट के सारे काम मैं ही संभालता हूँ। मेरे पास क्या लेने आए हो? सरदार ने अब इन दोनों से आने का मकसद पूछा। आपके साथ काम करना चाहते हैं, अकरम ने जवाब दिया। क्यों? सरदार ने कश लगाते हुए पूछा। दौलत, इज्जत, ऐश, अकरम ने अपनी ख्वाहिशात गिनवाईं। जानते हो मैं क्या काम करता हूँ? सरदार ने पूछा। जी, इस मर्तबा मर्जान ने जवाब दिया। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। माशरे में आपकी इज्जत भी बहुत है और शोहरत भी बहुत है। काम तो बिल्कुल भी इज्जत वाला नहीं करता, सरदार ने हंसते हुए कहा। सरदार साहब, अकरम ने संजीदगी से कहा, हम पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी। असल मकसद क्या है? सरदार की आवाज़ गूंजी। दोनों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा कि मकसद तो वो बता ही चुके थे। कोई मोहब्बत में आता है और कोई नफ़रत में, सरदार ने अपनी बात की वजाहत देते हुए कहा। किसी को किसी की चाहत मतलूब होती है और किसी को किसी की जान। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अकरम ने जवाब दिया। ना मोहब्बत, ना नफ़रत, पैसा, उसने कहा। असल मकसद पैसा है बस। मतलब मोहब्बत में आए हो, पैसे की मोहब्बत में, सरदार ने अकरम के करीब आते हुए कहा। वो इन दोनों की आंखों में झांककर इनकी बातों और ख्यालात की सच्चाई जानना चाह रहा था। जानते हो, पैसा कमाने के लिए जिगरा होना चाहिए, सरदार ने कहा, जो हर एक के बस की बात नहीं और हर एक के पास होता भी नहीं। हम दोनों राज़ी हैं, मरजान ने कहा। सब कुछ कर गुजरेंगे। आप कहें तो अपना जिगर निकाल कर दिखा दें, अकरम जज्बाती होकर बोला। सरदार कुछ हद तक इन दोनों को समझ चुका था। वो जिगरे की तरफ पलटकर बोला, जा जिगरा, इन दोनों का लेकर जाओ। आज का टारगेट इनसे पूरा कराओ। ये इन दोनों का इम्तहान है। देखते हैं कि पास होते हैं या फेल। अकरम और मरजान कुछ ही देर में जिगरा के साथ एक कमरे में खड़े थे। इन दोनों के सामने एक बंदे को मारा पीटा जा रहा था। दोनों के लिए ये मंजर ही दिल दहला देने वाला था। मरजान का तो तकरीबन खून ही खुश्क हो चुका था। जिगरा एक शख्स से पिस्तौल लेकर इन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा पहला इम्तहान, ठोक दो इसे। मैंने तो अभी कोई मक्खी भी नहीं मारी। मरजान की तो गिग्गी ही बन चुकी थी। वो अगलाते हुए कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। वो खुद भी कांप रहा था, लेकिन अचानक अकरम ने कांपते हाथों से पिस्तौल थाम लिया। वो लरसते हुए बोला, मैं हूं ना, घबराता क्यों है? अकरम ने पिस्तौल का रुख ज़मीन पर पड़े शख्स की तरफ कर दिया था। इसके साथ फायर की आवाज़ गूंजी। अकरम गोली मार चुका था। इस वक्त तीनों के चेहरों के तासुरात बिल्कुल अलग अलग थे। जिगरा, मरजान और अकरम। मरजान आंखें फाड़े अकरम को देख रहा था। अकरम आंखें बंद करके ठंडा सांस ले रहा था, जबकि जिगरे के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अकरम अपने पहले ही इम्तहान में सुरखरू हो चुका था। यही रिपोर्ट जिगरा ने सरदार को दी। पहला काम कर दिया है इन दोनों ने, बमुश्किल और कोई भी काम करने को तैयार हैं। कोई बात नहीं, सरदार ने इसे जवाब दिया जैसे इसे तवक्को नहीं थी। अगर पास हो गई तो ठीक है, फिर क्या करना है? जिगरा ने पूछा तो सरदार अय्यारी से मुस्कुराते हुए बोला, आग में कूदने दो, दम हुआ तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर मज़ीद टप्पड़ न हुए तो? जिगरा ने खदशे का इजहार किया, वरना खुद ही ख़त्म हो जाएंगे इस आग में झुलस कर। सरदार ने बेपरवाही से जवाब दिया, जिंदा रहें या मर जाएं, इस आग से सलामत बाहर नहीं निकल सकेंगे। बस तुम नज़र रखना। अब किसके साथ लगाना है? जिगरा ने पूछा। अपने साथ, सरदार ने कहा, किसी और के हवाले न करना इनको। यहीं ठिकाने पर बिठा दूं कुछ दिन? जिगरा ने सवाल किया। सरदार ने कुछ देर सोचा और फिर कहा,
نہیں اگلا کام دے دو ان دونوں کو، مشکل ضرور ہے مگر… وہ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے تھے اور ان دونوں کی گفتگو سے ناآشنا تھے۔ سردار نے ان دونوں کو اشارے سے بلایا۔ وہ دونوں اس کے قریب آئے۔ کل ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، سردار نے کہا۔ حکم کریں سردار، اکرم نے فوراً تابعداری سے کہا۔ ایک چڑیا کو اغوا کرنا ہے، سردار نے بتایا۔ سردار، وہ تو… جگرا نے آہستہ سے کچھ کہنا چاہا تو سردار نے اسے اشارے سے روک دیا۔ جانتا ہوں، سردار بولا، اس کے لیے ہمیں ایسے ہی لڑکوں کی ضرورت ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی سردار، سمجھ گیا، جگرا نے جواب دیا۔ لیکن کس کو اغوا کرنا ہے؟ مرجان نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اور کہاں سے؟ تفصیلات تمہیں جگرا ہی دے گا، یہی تمہیں سمجھا بھی دے گا، سردار نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بس جیسا یہ کہے ویسا ہی کرنا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے جگرا بولے گا ویسا ہی ہوگا، اکرم نے یقین کے ساتھ کہا۔ اور ہاں، سردار نے کہا، آج کے بعد تمہاری واپسی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے بھی سب کشتیاں جلا دی ہیں، واپسی کا راستہ ہی مٹا دیا ہے ہم نے۔ اکرم کے لہجے میں بلا کا اعتماد آ چکا تھا۔ اس لب و لہجے پر مرجان بھی اسے حیرت اور قابل رشک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری بات، دھوکہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، سردار نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا۔ ہم آپ کے وفادار، مرجان نے لہراتے ہوئے کہا۔ آپ ہمارے مائی باپ، پکڑے جانے پر جان دے دینا، جگرا نے لقمہ دیا، لیکن زبان نہیں کھولنا۔ ہاں، پکڑے گئے تو میں سنبھال لوں گا، سردار نے کہا۔ ایسے آسانی سے تو میں بھی مرنے نہیں دیتا اپنے بچوں کو، بس بچے پکے ہونے چاہیے، وعدے کے بھی اور زبان کے بھی پکے۔ ہم بہت پکے ہیں، اکرم نے کہا، اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے، مرجان بھی جیسے خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولا، کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ سونیا شاپنگ کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے تیار تھی، لیکن شہری اسے لینے نہیں آیا تھا۔ سونیا نے اسے فون کیا تو اس نے دوسری طرف سے مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔ اس کے جواب پر سونیا سیخ پا ہو گئی تھی۔ تم خاک مصروف ہو؟ آج ہمارا شاپنگ کا پلان تھا، سونیا نے اسے یاد دلاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ ہے نا آج کیا ہے؟ میری محبت کا جنم دن، اور کیا، شیری نے بھی مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ یاد ہے مجھے۔ جی ہاں، برتھ ڈے ہے میری، بلکہ یہ دن تو ہم نے پرسوں ہی پلان کیا تھا نا، سونیا نے کہا۔ ہاں تو منع کب کر رہا ہوں، شیری نے منمناتے ہوئے کہا۔ منع کر بھی نہیں سکتے، اس لیے تم فوراً پہنچو، سونیا نے اکڑتے ہوئے کہا۔ میں وقت پر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیٹ ہو جاؤں گا، شیری نے کہا۔ تم اگر انتظار کر سکتی ہو تو… یہ کیا بکواس ہے، سونیا نے شیری کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو سارا ٹائم یہیں نکل جائے گا۔ تم دوپہر تک شاپنگ مال پہنچ جاؤ، میں بھی وہیں تمہیں جوائن کر لوں گا، شیری نے تجویز دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں نکلتی ہوں، سونیا نے بادل ناخواستہ کہا۔ شاپنگ سینٹر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ سونیا اس کی تجویز پر راضی تو ہو گئی تھی، لیکن غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے یہ بات ہی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ شیری اس کے حوالے سے اتنی بے پرواہی کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی سالگرہ کے اتنے خاص موقع کا بھی خیال نہیں رکھ سکا تھا، لیکن دوسری طرف شیری بھی کسی خاص کام میں مصروف نہیں تھا، بلکہ اپنی رنگین طبیعت کے مطابق کسی نئی تتلی کو اپنے جال میں پھنسائے بیٹھا تھا، جو اسے آج کے دن سونیا کے پاس جانے نہیں دینے والی تھی۔ شیری جو بظاہر درمیان میں پھنس چکا تھا، اپنی نئی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے سونیا کی سالگرہ کا پورا دن اس نئی دوشیزہ اور نئی محبت کے نام کر دیا تھا۔ جبکہ سونیا شاپنگ مال کے باہر پارکنگ میں شیری کا انتظار کرتی رہ گئی۔ اس نے اسے متعدد میسج بھیجے، لیکن شیری کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ سونیا نے اسے کال بھی کی تھی، لیکن اس نے کال بھی نہیں اٹھائی تھی۔
ایک طرف سونیا اپنے اطراف سے بے خبر اپنی پریشانی اور غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی، تو دوسری طرف وہاں موجود مرجان اور اکرم اسے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ماسک تھے۔ سونیا نے کچھ دیر بعد مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اکرم اور مرجان نے آگے بڑھ کر اس پر پستول تان لیا۔ آواز مت نکالنا ورنہ گولی مار دوں گا، اکرم نے کھراتے ہوئے کہا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اس اچانک گفتار پر سونیا بوکھلا گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ یوں سونیا اغوا ہو گئی۔ وہ چڑیا یہی تھی جس کے بارے میں ستار اور جگرا بات کر رہے تھے۔ سونیا نے ان سے لاکھ پوچھا کہ انہیں کیا چاہیے۔ مجھے چھوڑ دو، جتنے چاہیے ہیں پیسے لے لو، لیکن آگے سے بھیجے میں سوراخ کرنے کی دھمکی کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ البتہ کچھ دور ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا جگرا یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ سونیا کو اغوا کر کے ایک گودام جیسی جگہ پر رکھا گیا تھا۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ تینوں اغوا کار کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سونیا کے سوال پر جگرا نے اپنے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ زیادہ بات نہیں، تم ہمیں تنگ نہیں کرو گی تو ہم بھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ دو، سونیا نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شور شرابہ کرنے کی کوشش کرنا اور نہ ہی بھاگنے کا سوچنا، جگرا نے اسے تنبیہ کی۔ اتنا کہہ کر جگرا جانے کے لیے مڑ گیا۔ مرجان نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن اکرم اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ جگرا اس کی محویت کو نوٹ کرتے ہوئے بولا، چلو باہر آ جاؤ۔ تینوں اس کمرے سے باہر نکلے تو جگرا نے ان دونوں سے کہا، بہت احتیاط سے کام کرنا ہے۔ بے فکر رہو، اکرم فوراً بولا، میں اس پر نظر رکھوں گا۔ اس لڑکی سے کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی بلا وجہ کمرے کے اندر جانا، جگرا نے اکرم کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں تو باہر ہی رہوں گا، مرجان بولا۔ ہم تینوں باری باری یہاں پہرا دیں گے، جگرا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اکرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ جگرا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اکرم کی بات کی گہرائی کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس سے کہا، ویسے تو ہم اس کی اچھی طرح تلاشی لے چکے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن پھر بھی کوئی چیز چھپا کر نہ رکھ لی ہو۔ کہو تو دوبارہ تلاشی لے لوں اس کی اچھی طرح، اکرم نے کسی دھن میں مگن رہتے ہوئے کہا۔ نہیں، صرف ہوشیار رہو، ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، جگرا نے اکرم کو گھورتے ہوئے کہا۔ صرف نظر رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اکرم نے تابعداری سے گردن ہلائی، لیکن صرف نظر رکھنا، جگرا نے جتاتے ہوئے کہا۔ حد سے آگے نہ بڑھنا۔ جی جی، ہم دور سے ہی اسے دیکھیں گے، مرجان نے کہا۔ میں جا رہا ہوں، جگرا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سردار کو رپورٹ دینی ہے، تم دونوں یہاں سے باہر نہ جانا۔ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اکرم نے کہا۔ لیکن مجھے بھوک بھی لگی ہے، مرجان ہاتھ مٹکاتے ہوئے بولا۔ کھانے پینے کی چیزیں میں لا دوں گا، جگرا نے کہا۔ اس لڑکی کے لیے بھی۔ اس لڑکی کی گاڑی کا کیا کیا؟ مرجان نے سوال کیا۔ لڑکی کی گاڑی بھی گودام کی پچھلی طرف پارک کر دی ہے، جگرا نے بتایا، کسی کی نظروں میں نہیں آئے گی۔ بیٹی کے اغوا سے بے خبر سیٹھ نواز اپنے کسی ماتحت کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اسی وقت اس کا اسسٹنٹ فون ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نواز نے بعد میں آنے کا اشارہ کیا، لیکن اسسٹنٹ رکا نہیں کیونکہ ایک ضروری کال تھی۔ لیکن سیٹھ نواز کے لیے میٹنگ زیادہ ضروری تھی۔ اسسٹنٹ بھی بضد تھا کہ ایک بار کال تو سن لیں۔ نواز نے اسسٹنٹ کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم لوگوں میں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف جگرا موجود تھا، جسے سیٹھ نواز نہیں جانتا تھا۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہاری لاڈلی کیسی ہے؟ سیٹھ کے پوچھنے پر جگرا نے کہا۔ اس بات پر سیٹھ نواز کچھ شش و پنج کا شکار ہوا
اور اس نے اپنے اسسٹنٹ اور دیگر ماتحت اسٹاف کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ اسٹاف کے باہر جانے کے بعد سیٹھ نے پوچھا، کیونکہ اس جیسے بدکردار شخص کا ذہن اپنی بیٹی کے بجائے کئی دوسری جگہوں پر چلا گیا تھا۔ ارے ایک ہی تو بیٹی ہے تمہاری، جگرا نے حیرت سے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیٹی کا ذکر سن کر سیٹھ کی غیرت جاگ اٹھی۔ کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں ہے اس وقت؟ جگرا نے بجائے جواب دینے کے دوبارہ سوال کیا۔ کیا تم کون ہو؟ اب سیٹھ کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بھی بتا دوں گا، پہلے اپنی بیٹی کا تو معلوم کراؤ کہ وہ ہے کہاں۔ جگرا اسے مضطرب کر رہا تھا۔ سیٹھ دروازے کی طرف دیکھ کر اٹھ کر ایک طرف ہو گیا تھا کہ دروازے کے باہر سے بھی کوئی بات نہ سن لے، کیونکہ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لیے اس نے خود ہی سوال کر دیا، کہاں ہے میری بیٹی؟ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ ظاہر ہے میں جانتا ہوں، جگرا ہنستے ہوئے بولا، جبھی تو خبردار کر رہا ہوں۔ صاف بات کرو، یوں الجھاؤ مت، سیٹھ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے، جگرا نے کہا۔ تمہارے پاس؟ کیا مطلب؟ سیٹھ نواز نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میری قید میں۔ جگرا نے سیٹھ پر انکشاف کیا تو گویا اس کے سر پر بم پھٹ گیا ہو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سیٹھ نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، جگرا نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا، سیٹھ نے دھمکی دی، جس پر جگرا ہنستے ہوئے بولا، وہ تو بہت بات کی بات ہے، جب تک میں تمہارے ہاتھ لگوں گا اس وقت تک تو۔ جگرا نے جان بوجھ کر ایک توقف کے بعد کہا، تمہاری بیٹی جان سے جا چکی ہوگی۔ سیٹھ نواز ایک دم صوفے پر گر سا گیا۔ کیوں قید کیا ہے اسے؟ اس نے شکست خوردہ لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے کوئی تقاضا ہوگا، جگرا مزے لیتے ہوئے بات کو طول دے رہا تھا۔ جبھی تو یہ سب کچھ کیا۔ کھل کر بات کرو، کیا چاہیے تمہیں؟ سیٹھ نواز نے خود ہی پوچھا۔ ایک چھوٹی سی رقم، صرف 10 کروڑ روپے، جگرا نے جواب دیا۔ 10 کروڑ؟ سیٹھ نواز چلا اٹھا۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سیٹھ صاحب، جگرا نے کہا۔ کبھی خواب میں بھی دیکھی ہے اتنی بڑی رقم؟ سیٹھ حقارت سے بولا۔ ہاں میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، جگرا بے خوفی سے ہنستے ہوئے بولا، اب حقیقت میں بھی دیکھ لوں گا۔ بہت بڑی رقم ہے یہ، سیٹھ نواز نے کہا۔ آپ کی بیٹی سونیا کی جان سے تو بالکل بھی بڑھ کر نہیں ہے، جگرا نے چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ تو سیٹھ نواز کچھ دیر کے لیے سوچ میں چلا گیا۔ بے شک وہ کنجوس تھا، بدعنوان تھا، لیکن یہ اس کی بیٹی کا معاملہ تھا، اس کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ کتنا سوچو گے سیٹھ؟ جگرا نے خاموشی توڑی۔ کب تک اور کہاں؟ سیٹھ نواز نے رضامندی سے کہا۔ دوبارہ فون کروں گا ایک اور نمبر سے، تب بتاؤں گا، فون اٹینڈ کر لینا، مس نہیں کر دینا، جگرا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سویٹ سی سونیا کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اتنا کہہ کر جگرا نے فون کاٹنے کے بعد فٹافٹ سم نکال دی اور بائک پر جاتے ہوئے راستے میں وہ سم ایک نالے میں پھینک دی۔ ایک طرف جگرا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا تھا تو دوسری طرف اکرم کے سر پر کوئی اور ہی جنون سوار تھا۔ وہ سونیا کے کمرے کے باہر پہرا دیتے ہوئے مرجان کو دوسرے کمرے میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جا آرام کر لے، اسے میں دیکھ لوں گا۔ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، مرجان نے بیزاری سے کہا۔ پھر بھی تھک گیا ہوگا، میں ہوں نا۔ اکرم تو اسے وہاں سے ہٹانے پر تلا ہوا تھا، لیکن اس کے ارادے سے بے خبر مرجان بھی جانے پر تیار نہیں تھا۔ پھر ساتھ ہی بیٹھ جا، گپ شپ بھی کر لیں گے۔ نہیں، میرا گپ شپ کا موڈ نہیں، اکرم نے بگڑے ہوئے لہجے میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ تجھے کہا ہے نا کہ تو لیٹ جا جا کر۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس کی اس بے رخی اور اصرار کو دیکھ کر مرجان وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب اکرم کے پاس پورا موقع تھا
عمر جان کے جانے کے بعد سونیا کے کمرے میں داخل ہوا۔ سونیا زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اکرم کو اندر آتے دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ اکرم اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا تھا۔ سونیا کو اس کی آنکھوں سے اس کی نیت میں گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اکرم اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ اے لڑکی، بات سن میری، اکرم نے مقبول لہجے میں کہا۔ کیا ہے؟ موقع کی نزاکت کے لحاظ سے سونیا نے تڑپ کر پوچھا۔ یہاں کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، اکرم نے ایک قدم مزید قریب ہوتے ہوئے کہا۔ دور رہو مجھ سے، سونیا بھی قراتے ہوئے بولی، لیکن اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ ارے ارے، اتنا بھرم کیوں دکھا رہی ہے؟ اکرم دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ میری قید میں ہے تو، مجھ سے دور رہو، سونیا پیچھے کی جانب کھسکتے ہوئے بولی۔ میرے نزدیک نہیں آنا۔ دیکھ، اگر تو میرے ساتھ تعاون کرے گی تو کچھ سکون میں رہے گی۔ اکرم نے اسے ڈرا کر پٹانے کی کوشش کی، ورنہ تیرا جینا دو بھر کر دوں گا، سمجھی؟ کیسا تعاون؟ سونیا نے نفرت سے پوچھا۔ ابھی یہاں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں۔ مجھے خوش کر دے، تیرے ساتھ نرمی کروں گا۔ اکرم کی آنکھوں سے حوث ابل رہی تھی۔ بکواس مت کرو، سونیا نے اسے غصے سے لتاڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اچھا، بھاؤ دیتی ہے مجھے؟ اکرم تیش میں آنے لگا۔ اکرم کو، بھولے کو۔ جب اکرم تیش کے عالم میں آگے بڑھنے لگا تو سونیا خوفزدہ ہو گئی اور گڑ گڑانے اور منتیں کرنے لگی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ نہیں، پتہ نہیں کتنے سال سے تجھ جیسیوں کی جوتیاں اٹھاتا آ رہا ہوں۔ اکرم ایک عجیب جنونی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ ناز نخرے دکھاتی تھیں مجھے، باتیں سناتی تھیں۔ وہ نفسیاتی انداز میں بول رہا تھا، جس کی وجہ سے سونیا مزید ہراس کا شکار ہو رہی تھی۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ سونیا نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ چل جائے گا جس کی بھی بات کر رہا ہوں، اکرم وحشت زدہ انداز میں بولے جا رہا تھا۔ آج موقع ملا ہے نفرت، حقارت، بدتمیزی، ایک ایک بات کا بدلہ چکانے کا۔ کیسا بدلہ؟ میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سونیا رہاسی ہوتے ہوئے بولی۔ تو نے کچھ نہیں کیا؟ کسی نہ کسی کے ساتھ تو کیا ہوگا نا؟ اکرم خیانت انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ لیکن میری قسمت دیکھ، تو مل گئی۔ اب ایک ساتھ سب کا بدلہ لوں گا میں تجھ سے۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو، سونیا نے کہا۔ لیکن میں تو ایسی نہیں ہوں۔ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، تم بھی ویسی ہی ہو۔ اکرم اچانک نفرت اور حقارت سے بولا۔ کسی غریب کو دھتکارنا، اسے ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، اور کسی بڑے کے آگے خود کو۔ اکرم نے شدت جذبات سے گندی سی بات کہی۔ سونیا منمناتے ہوئے بولی، میں ایسی نہیں ہوں، پلیز میں۔ چپ کر، اکرم دھاڑا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اکرم نے آگے بڑھ کر اسے گرانے کی کوشش کی، لیکن سونیا بھی تیار تھی۔ اس نے بھرپور مزاحمت کی۔ ہاتھ تھپائی کے دوران سونیا نے اکرم کو تھپڑ مار دیا۔ اس کا تھپڑ کھانے کے بعد اکرم کا دماغ مزید کھول گیا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں سونیا کو اندھا دھند مارنے لگا، جس کے نتیجے میں مار کھاتے کھاتے سونیا بے سدھ ہو کر گر گئی۔ اکرم شیطانی مسکراہٹ سے اسے نیچے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ سونیا کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ وہ خود کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ اپنی غربت، محرومیوں اور کوتاہیوں کا بدلہ وہ ایک کمزور لڑکی سے لینا چاہ رہا تھا، جو اس کے سامنے زخموں سے چور بے بس پڑی ہوئی تھی، اور اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ شاید اس کی وقتی کامیابی تو ہو سکتی تھی، لیکن وہ ایک ایسے جرم کی جانب بڑھ رہا تھا جس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ دوسری طرف سیٹھ نواز چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک بڑے بیوروکریٹ افسر فراز خان کو فون کیا اور اسے مدد مانگی۔ ارے اب کیا ہو گیا؟ فراز نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضرور تم نے خود کوئی مصیبت مول لی ہوگی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، نواز نے فوراً جواب دیا۔ لیکن میری عزت و وقار کا سوال ہے۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے آرام سے بتائیں، فراز نے تسلی سے پوچھا۔ میری بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، نواز نے بمشکل سے بتایا۔
کس نے؟ فراز نے حیرت سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، نواز نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، فراز نے کریدنا چاہا، کسی بات کا بدلہ لے رہا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، نواز نے مایوسی سے کہا۔ دشمن تو بہت ہیں میرے۔ کوئی کال وغیرہ آئی ہے کیا؟ ہاں، تاوان کا مطالبہ کیا ہے، 10 کروڑ۔ اب یہ تو تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں، فراز نے اطمینان سے کہا۔ لیکن میری بیٹی، نواز نے گھگھیاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، فراز نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ نمبر بھیجو جس سے کال آئی تھی، پولیس سے بات کر کے معلومات کرواتا ہوں۔ اکرم ہاتھ باندھے مرجان کچھ سہما ہوا کھڑا تھا، جبکہ جگرا غصے سے چلا رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے لڑکی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا تھا، اکرم ڈٹائی سے بولا۔ تو بہت ہواؤں میں اڑ رہا ہے نا؟ جگرا اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا۔ ابھی تیرے دماغ کو کنٹرول میں لاتا ہوں۔ بھائی معاف کر دو، اکرم اسے اتنے تیش میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ خود سے کوئی سزا دے دو، لیکن سردار کو نہ بتانا۔ سردار کو بتانا ضروری ہے، جگرا نے اس کا گریبان جھٹکا۔ سزا بھی وہی دے گا تجھے، تو نے کام خراب کر دیا ہے۔ کیا کام خراب کر دیا؟ اکرم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تو وہ ہماری قید میں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ تو جو چاہے گا وہ کرے گا؟ جگرا نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ مارا اور گالی بکتے ہوئے کہا۔ تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے کیا؟ معاف کر دو جگرا بھائی، موقع کی سنگینی دیکھتے ہوئے مرجان نے ہمت کی اور جگرا کے پاؤں پڑتے ہوئے گڑگڑانے لگا۔ پہلی غلطی ہے، معاف کر دو۔ پہلی غلطی؟ جگرا اکرم کو گھورتے ہوئے بولا۔ یہی پہلی غلطی آخری بھی بن جاتی ہے اکثر۔ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں کرے گا، مرجان گھبراتے ہوئے بولا۔ اکرم تو اب کوئی حرکت نہیں کرے گا؟ تجھے بتایا تھا نا، سردار کے کچھ اصول ہیں، جگرا کچھ ٹھنڈا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ ان پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اکرم گردن جھکا کر بولا۔ اب کیا کروں؟ اور ہمارے کام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جگرا ایک کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جانتا ہے کس کی بیٹی ہے یہ؟ اکرم نے انکار میں گردن ہلائی تو جگرا اسے خون آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اب جا یہاں سے، باہر جا کر بیٹھ، یہاں نظر نہ آنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تیری۔ اکرم مرے مرے قدموں سے جانے لگا۔ جگرا غصے میں بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے یہ شک اس کمرے کے پاس بھی پھٹکتا ہوا نظر نہ آئے، ورنہ نہیں آئے گا، مرجان جلدی سے بولا۔ بالکل نہیں آئے گا، ورنہ تیری بھی خیر نہیں، جگرا سفاکی سے بولا۔ اس کی سفاکیت پر مرجان نے لرزتے ہوئے گردن ہلا دی۔ رانا شیری کو تھانے بلا کر اسے تفتیش کر رہا تھا، سخت سوالات کر رہا تھا۔ شیری بھی بلا کر ڈھیٹ ہے۔ ہاں بھائی، کب سے جانتے ہو سونیا نواز کو؟ رانا نے سوال کیا۔ کافی عرصے سے، ہم کالج میں ساتھ تھے، شیری نے جواب دیا۔ آپس میں کیا تعلق ہے؟ رانا نے پوچھا تو شیری جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرنے لگا۔ آپ کا اس بات سے کیا تعلق؟ ابے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، رانا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کی ہر بات کا جواب کیوں دوں؟ اور مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ شیری نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی بتاؤں کہ کیا کیا ہے تم نے؟ رانا دھونس جماتے ہوئے بولا۔ کان کے نیچے ایک لگاؤں گا نا تو خود ہی بولنے لگو گے۔ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، اور آپ مجھ سے ایسے کیسے بات کر رہے ہیں؟ شیری نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، جیسے میں کوئی عادی مجرم ہوں۔ چلو یہ بتاؤ کہ اس وقت سونیا نواز کہاں ہیں؟ رانا نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اس کی ہر بات مجھے نہیں معلوم ہوتی، شیری نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ابے او زیادہ ڈیڑھ ہوشیار مت بن، رانا عامیانہ لہجے پر اتر آیا تھا۔ صاف صاف بتا دے، ورنہ اس کے باپ نے تو تیری تکہ بوٹی کر دینی ہے۔ رانا کے اس لہجے پر شیری کچھ گھبرا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ رانا نے شیری کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سونیا اغوا ہو گئی۔ اغوا؟ شیری کے لہجے میں حیرت، فکر مندی اور پریشانی
वाज़ेह नज़र आती थी। हाँ, और हमें हर उस शख्स पर शक है जिससे इसका मिलना मिलाना था, राना ने वजाहत देते हुए कहा। इन सब में पहला नाम तुम्हारा ही आता है। मेरा नाम? शेरी हकलाते हुए बोला। मम, इसकी सालगिरह थी। राना शेरी और सोनिया की पिछली मुलाकात की तफसीलात उसे बताने लगा। तुमने इससे मिलने का प्लान बनाया था किसी शॉपिंग मॉल पर? बिल्कुल ऐसा ही है, शेरी ने हैरत से कहा। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? कानून को हल्का ना लो बेटा, राना रोब डालते हुए बोला। सोनिया ने ये सब अपनी एक दोस्त को बताया था, इसी से मालूम हुआ है। अच्छा, तो ये बात है, शेरी ने कहा। लेकिन ये तो बताओ, राना मूँछों को ताव देते हुए बोला। वो शॉपिंग मॉल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करती रही और तुम खुद तो पहुँचे नहीं, लेकिन अपने साथियों से इसे अगवा करवा लिया। ये क्या कह रहे हैं आप? शेरी ने घबराते हुए कहा। मैं ऐसा क्यों करूँगा? अब ये भी हम ही बताएं, राना ने हंसते हुए कहा। तुम लोग दौलतमंद लड़कियों से दोस्तियाँ क्यों करते हो बेटा? इनकी दौलत की खातिर, है ना? देखें, वो मेरी क्लास फेलो और एक अच्छी दोस्त थी और बस, शेरी ने तहम्मुल से कहा। जब ही दोनों अक्सर डेट पर होते थे, है ना? राना ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा। आप लोग गलत बात कर रहे हैं, शेरी ने दोबारा एहतिजाज किया। गलत और दुरुस्त तो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, राना ने गुस्से से कहा, जब तुम्हारी होगी चित्रौल। इसी वक्त शाहाना अंदर आई और राना से सवाल किया, कुछ बताया इस लड़के ने? मैडम, भला का ढीठ है, राना ने कहा। टच से मस नहीं हो रहा। फिलहाल छोड़ दो इसे, बाद में देखेंगे, शाहाना ने राना से कहा और बेशेरी से मुखातिब हुई। और हाँ, तुम गायब ना हो जाना, जब भी बुलाएं फ़ौरन आना, और कोई बात मालूम हो तो भी देर न करना बताने में। अगर भागने की कोशिश की तो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। शेरी ने गर्दन हिलाते हुए इसकी बात मानने का इकरार किया। शेरी को छोड़ने के बाद इंस्पेक्टर शाहाना जंग शहरोज़ के पास जाकर रिपोर्ट दे रही थी। शाहाना शहरोज़ की खासा खास बंदी थी। जितना बदउनवान और बेईमान शहरोज़ था, इतनी ही शाहाना भी थी, जब भी दोनों की आपस में घुटती भी थी। इस अफ़वाह में सरदार के मुलविस होने का शक है, शाहाना ने अपना खदशा जाहिर किया। वो कैसे? शहरोज़ ने पूछा। बगैर सबूत के कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो? दोनों के दरमियान लेन देन का तनाज़ा था, शाहाना ने बताया, किसी ज़मीन की वजह से। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ, शहरोज़ ने कहा, और सरदार अपने पैसे छोड़ता नहीं। यही सारा मसला है, शाहाना ने कहा। लेकिन ये कोई सबूत तो नहीं, शहरोज़ ने कुछ सोचते हुए कहा। सबूत भी है, शाहाना मुस्कुराते हुए बोली। जाए वकुआ से सरदार के ख़ास साथी जिगरा की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। शाहाना की बात पर शहरोज़ ने अस्बात में गर्दन हिलाई और किसी सोच में चला गया। इसके अलावा जिन दो लड़कों की शनाख्त हुई है, वो दोनों भी जिगरा से मिलते रहे हैं। शाहाना ने मज़ीद तफसीलात फराहम की। इन दोनों लड़कों की क्या शनाख्त हुई? शहरोज़ ने पूछा। कुछ मालूमात? इनके नाम अकरम और मरजान हैं, शाहाना ने बताया। वो मुकम्मल छानबीन करके आई थी। कुछ दिन पहले तक ये दोनों शोबिज़ इंडस्ट्री में काम किया करते थे, और अब अचानक इतना बड़ा काम कर डाला इन दोनों ने, वो भी बग़ैर किसी सपोर्ट के। ये बात हज़म होने वाली नहीं। वो सब तो ठीक है, शहरोज़ ने कहा, लेकिन एक मसला और भी है। वो क्या? शाहाना ने पूछा। सरदार सीएम का लाडला है, शहरोज़ ने कहा, तो शाहाना भी कुछ सोचते हुए बोली। तो अब क्या करें? जो होता है होने दें। कुछ ना कुछ तो करना है, शहरोज़ ने कहा। डीआईजी साहब का भी फ़ोन आ चुका है कि लड़की हर हाल में बरामद होना चाहिए। डीआईजी साहब से कहें कि खुद ही मामला देखें, शाहाना मुंह बनाते हुए बोली। हम तो इन लोगों के दरमियान सैंडविच बनकर फंसे रह जाते हैं। खैर, ये केस में सब इंस्पेक्टर सिद्दीकी को देता हूँ, शहरोज़ ने कहा। वही इसे देखेगा। देख लें, कोई गड़बड़ न कर दे, शाहाना ने तंज करते हुए कहा। इसका ईमानदारी का भूत भी तो नहीं मरता। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मसले को हल भी तो करना है, शहरोज़ ने हंसते हुए कहा। सिद्दीकी कुछ संजीदगी से तफ्तीश कर लेगा, लेकिन इसे अकेला नहीं छोड़ना है, राना इसके साथ ही होगा।
जोड़ियाँ भी क्या खूब सोचकर बनाते हैं आप, शाहाना ने इठलाते हुए कहा। शेरोज़ हंसते हुए फ़ोन उठाकर नंबर मिलाकर इंतज़ार करने लगा। दूसरी तरफ से सरदार ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ बोलो शहजाद, कैसे याद आ गई अचानक? हमारा तो तालमेल चलता रहता है, शेरोज़ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है एक दूसरे की। लगता है कोई ज़रूरत पड़ गई मेरी, सरदार ने कहा। बोलो। सेठ नवाज़ की बेटी सोनिया अगवा हो गई है, शेरोज़ ने बताया। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में, सरदार बेपरवाही से बोला। आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं, शेरोज़ ने मक्खन लगाते हुए कहा। इस मसले को हल करना है। लेकिन कैसे, सरदार ने ताज्जुब से पूछा। मेरा क्या ताल्लुक़ इस अगवा से? आपके लोगों ने किया है ये काम, शेरोज़ ने कहा। कौन से लोगों ने, सरदार ने पूछा। अकरम और मरजान, शेरोज़ ने बताया। इन नामों से शनाख्त हुई है इन दोनों अगवाकारों की। मैं नहीं जानता, सरदार ने दो टोक अल्फाज में इनकार करते हुए कहा। वो दोनों मेरे आदमी नहीं हैं। और जिगरा? दोनों कुछ दिन पहले जिगरा के साथ देखे गए हैं सीसीटीवी फुटेज में, शेरोज़ ने मक्कारी से कहा। क्या अब वो भी आपका आदमी नहीं है? अच्छा, तो तुम लोग मेरे खिलाफ बाकायदा तफ्तीश कर रहे हो, सरदार ने फुनकारते हुए कहा। शुक्र करो कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, जवाबन शेरोज़ ने भी धमकाते हुए कहा। ये केस किसी और ब्रांच के हाथ भी जा सकता है, ख़ासतौर पर FIA, और वहाँ तुम्हारा पहले ही पंगा चल रहा है, तब क्या करते? धमकी भी दे रहे हो? सरदार की पेशानी पर तेवरियाँ आ गईं। नहीं नहीं, अब शेरोज़ थोड़ी चापलूसी करते हुए बोला। मैं तो हर बार मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो, सरदार ने कुछ सोचते हुए कहा, इस पर हम दोनों को ही सोचना पड़ेगा। नवाज़ किसी से फ़ोन पर बात करते हुए किसी कागज़ पर कुछ लिख रहा था। इसके सामने सब इंस्पेक्टर सिद्दीकी और सब इंस्पेक्टर राना खड़े थे। ठीक है, रात तक रकम पहुंच जाएगी, मैंने पता नोट कर लिया है। नवाज़ के फ़ोन बंद करने पर सिद्दीकी इससे मुखातिब हुआ। अब आप रकम वाला बैग तैयार करें, बाकी मामला हम देख लेंगे। ठीक है, नवाज़ ने कहा, लेकिन बैग में नकली नोट होंगे। नहीं, राना ने फ़ौरन मुदाखलत की। इस तरह ख़तरा भी हो सकता है लड़की की जान को। तो तुम्हारा क्या काम है, नवाज़ ने हकारत से कहा। नवाज़ साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे लड़की और रकम दोनों बचाने की, सिद्दीकी ने वजाहत दी। लेकिन अगर उन्होंने पहले रकम चेक की और फिर कोई गड़बड़ हो गई तो इस वक्त क्या करेंगे? तो तुम लोगों का मतलब है अगवाकारों के सामने झुक जाऊं? नवाज़ ने तकब्बुर से कहा। ये झुकना नहीं है, बल्कि हमारी चाल होगी, सिद्दीकी ने समझाते हुए कहा। इस रकम को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बहाने हम सोनिया तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि नवाज़ कोई जवाब देता, इसका फ़ोन दोबारा बजा। इसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से सलाम के बाद अबरार शाह के नाम से अपना तारुफ करवाया गया, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर होने के साथ साथ तफ्तीशकार और तहकीककार भी था। नवाज़ को इसका इस वक्त फ़ोन आना बिल्कुल भी नहीं भाया था। बोलो, कैसे फ़ोन किया, नवाज़ ने पूछा। एक इतला मिली है, सोचा आपकी खैरियत पूछ लूँ। अबरान ने अपनी आदत से मजबूर होकर घुमा फिरा कर बात शुरू की। कैसी इतला? नवाज़ को इसका यह अंदाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सोनिया नवाज़ के बारे में, अबरान ने जवाब दिया। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, नवाज़ ने मसलहतन झूठ बोला। लेकिन मेरे ज़राए बता रहे हैं कि कोई अगवा का मामला, अबरान ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला? नवाज़ के मुंह से अचानक निकल गया। कौन से ज़राए? सर, पूरा एक प्रोग्राम चला रहा हूँ मैं, अबरान ने अकड़ते हुए कहा। कोई खबर छुपती नहीं है मेरी नज़रों से। खैर, मेरी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। नहीं, सब ठीक है, थैंक यू, नवाज़ ने कहा। अगर आप कहें तो मैं अपनी टीम के साथ कोशिश कर सकता हूँ, अबरान ने अपने तय पेशकश की। कैसी कोशिश? नवाज़ ने पूछा। इन्हें रेस्क्यू करने की, अबरान ने जवाब दिया। वो भी कैमरे के साथ? नवाज़ ने फुनकारते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम इस मामले से दूर रहो। सर,
मुजरिम को सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे। यही तो हमारा काम है, बदनाम कर देंगे। अबरार ने अपनी बड़ाई जताते हुए कहा। और आपको पता है, फेम अलग मिलेगी। अरे लानत भेजता हूँ मैं ऐसी फेम पर, नवाज चिल्ला उठा। मेरी बेटी का मीडिया में नाम भी नहीं आना चाहिए, समझे तुम? आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मैं तो, अबरार ने कुछ कहना चाहा तो नवाज ने इसकी बात काटते हुए कहा, बस अपने प्रोग्राम, अपनी शोहरत और अपनी रेटिंग अपने पास रखो। इतना कहकर नवाज ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अबरार सिर्फ एक मतलबी आदमी है। वो अपनी डेटिंग और शोहरत के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, हद तक कि वो अक्सर लोगों को ब्लैकमेल करके इनसे रकम भी ऐंठता था। ये अबरार शाह को इस बारे में कैसे पता चला? नवाज ने सिद्दीकी और राना से सवाल किया। किसने खबर लीक की है? पता नहीं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही कोई बंदा होगा, नवाज ने झिड़कते हुए कहा। सर, इतनी बड़ी बात हुई है, छुप तो नहीं सकती ना? राना ने बात संभालने की कोशिश की। इसको लीक करने वाला कोई भी हो सकता है। सरदार और पारो साथ बैठे थे। सरदार शीशे का धुआं उड़ा रहा था और किसी गहरी सोच में गुम था। पारो इसे फिक्रमंदी से देख रही थी। क्या हुआ? पारो ने पूछा। अब क्यों परेशान हैं? अब ये मामला इतना आसान नहीं रहा, सरदार ने जवाब दिया। इस सब बखेड़े की ज़रूरत ही क्या थी? पारो ने कहा। रकम हासिल करने के और भी बहुत से तरीके थे। सेठ की कमर भी तो तोड़नी है, सरदार गुस्से से बोला। बहुत अकड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन अब हमें लड़की को जल्दी छोड़ना होगा, पारो ने कहा। लेकिन रकम भी हाथ से जाने न पाए, सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके दिमाग में ज़रूर कोई खिचड़ी पक चुकी थी। जहाँ रकम का मामला हो, वह आसानी से छोड़ता नहीं था। आखिर को इलाके का डॉन था वो। अब क्या करना है? पारो उलझते हुए बोली। हम फंस नहीं गए? अरे क्यों परेशान होती हो? सरदार ने प्यार से पुचकारते हुए कहा। इसका भी एक हल है मेरे पास। शेरोज से बात हो गई? कैसा हल? मुझे भी तो बताएं, पारो ने पूछा तो सरदार ने इसे जवाब देने के बजाय कहा, तुम जिगरा से राब्ता करो, मैं इसे भी समझाता हूँ और तुम्हें भी। इसी वक्त थाने में SHO शहरोज और सब इंस्पेक्टर राना दोनों साथ सर जोड़े बैठे थे। यकीनन जो खिचड़ी सरदार के दिमाग में पक रही थी, इससे शहरोज कैसे लाताल्लुक रह सकता था। तुम्हें बहुत होशियारी से काम करना होगा, शहरोज राना को समझा रहा था। सर, वो तो ठीक है, लेकिन सिद्दीकी साहब का क्या करूं? राना ने सरगोशी में सवाल किया। वो भी मेरे साथ होंगे। सिद्दीकी के साथ सिर्फ तुम होगे, शहरोज ने कहा। वो तुम्हें नहीं, तुम उसे संभालोगे। सर, मैं इसका मातहत हूँ, राना ने कहा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, शहरोज इसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला। मातहत होते हुए भी इसे खूब घुमा सकते हो। अगर सिद्दीकी को शक हो गया तो? राना ने तशवीश से कहा। तुम चाहोगे तो ज़रूर होगा, वरना इसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा, शहरोज ने राना को आंखें दिखाते हुए कहा। और न ही पता चलना चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो। बेफिक्र रहें, राना ने हंसते हुए कहा। ऐसा ही होगा। शहरोज की आंखें लालच से चमक रही थीं। एक बड़ी रकम जो हाथ आने वाली थी। इस काम के लिए तो उसने शायद पुलिस की वर्दी पहनी थी। इसके कुछ ही देर बाद जिगरा अकरम और मचान को कुछ समझा रहा था, जो इसे सरदार समझा चुका था। अच्छी तरह समझ लो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, जिगरा ने तंबी करते हुए कहा, वरना दोनों जान से जाओगे। हम कोई गलती नहीं करेंगे, मरजान ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा। गलती की सूरत में पुलिस से बच भी गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिगरा सफाकी से बोला। अकरम और मरजान ने डरते डरते एक दूसरे की तरफ देखा। करना क्या है? अकरम ठंडी सांस लेकर बोला। वो खुद को हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार कर चुका था। जैसा मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही करना है, जिगरा ने कहा। जवाबन दोनों ने इकरार में गर्दन हिलाई।
ہم دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے ہوں گی، جگرا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان دونوں کو اس وقت کے لیے تیار کر رہا تھا جب تاوان دینے کے لیے سیٹھ نواز کی طرف سے انسپکٹر صدیقی اور سب انسپکٹر رانا آئیں گے۔ میں پہلے اتروں گا، جگرا انہیں ہر بات تفصیل سے سمجھانے لگا۔ وہ لوگ رقم کا بیگ سامنے لا کر رکھیں گے، میں آگے جا کر نوٹوں والا بیگ پہلے چیک کروں گا۔ جب وہ بیگ اٹھا کر میں واپسی کے لیے پلٹوں گا، اس وقت تم دونوں بہت دھیان سے لڑکی کو لے کر گاڑی سے باہر نکلو گے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوگی۔ جگرا انہیں تفصیل سے سمجھا رہا تھا اور وہ دونوں اسے بغور سن رہے تھے۔ میں گاڑی کی طرف جاؤں گا اور تم دونوں لڑکی کو لے کر ان کی طرف بالکل درمیان میں جا کر رک جاؤ گے۔ لڑکی کو چھوڑنا نہیں، میرا انتظار کرنا۔ میں گاڑی میں رقم والا بیگ رکھ کر گاڑی اسٹارٹ کر دوں گا۔ جب میں تم دونوں کو ہارن دوں، اس وقت تم دونوں اس لڑکی کو چھوڑ دینا، وہاں کھڑے ہو کر لڑکی کو آگے بڑھنے دینا، اور جب وہ ان کے پاس پہنچ جائے تب تک پلٹنا نہیں، ٹھیک ہے؟ تفصیل سمجھانے کے بعد جگرا نے پوچھا تو ان دونوں نے فرمانبرداری سے گردن ہلا دی، جیسے وہ ایک ایک بات کو سمجھ گئے ہوں۔ صدیقی سادہ لباس میں نوٹوں کا بیگ لے کر ایک ویران جگہ پر پہنچا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سب انسپکٹر رانا بھی موجود تھا۔ دونوں پارٹیوں کی گاڑیاں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ سامنے جگرا ٹھاٹھا باندھے گاڑی سے اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ رقم لائے ہو؟ کچھ قریب آنے کے بعد جگرا نے سوال کیا۔ ہاں، یہ رہی، صدیقی نے رقم والا بیگ دکھاتے ہوئے کہا۔ یہاں سامنے رکھ دو، جگرا نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ مجبوراً صدیقی کو اس پر عمل کرنا پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر درمیان میں نوٹوں کا بیگ رکھا اور خود پیچھے ہو کر واپس اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ جگرا نے آگے جا کر بیگ کھول کر اپنی تسلی کے لیے رقم چیک کی۔ پیچھے گاڑی میں موجود اکرم اور مرجان بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وہ جگرا کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کرنے کو تیار تھے۔ رقم پوری ہے نا؟ رانا نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوری ہے، جگرا نے جواب دیا۔ لڑکی کہاں ہے؟ صدیقی نے سوال کیا۔ گاڑی میں، جگرا نے گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ابھی آتی ہے۔ یہ کہہ کر جگرا پلٹ کر جانے لگا۔ اسے واپس آتا دیکھ کر گاڑی میں سے اکرم اور مرجان لڑکی کو لے کر باہر آئے۔ لڑکی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ ان دونوں نے اپنے چہروں کو ماسک سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ دونوں جگرا کو پاس کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب جگرا نے انہیں آنکھوں سے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا، اب یہ دونوں درمیان میں پہنچ چکے تھے، لیکن لڑکی کا ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ جگرا کی طرف سے ہارن کا انتظار کرنے لگے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، صدیقی نے یہ دیکھ کر کڑکدار آواز میں کہا۔ دوسری طرف جگرا گاڑی میں نوٹوں کا بیگ رکھ کر بیٹھا اور اسے اسٹارٹ کر کے ہارن دیا، جسے سن کر اکرم اور مرجان نے لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لڑکی تیزی سے لڑکھڑاتی ہوئی صدیقی اور رانا تک پہنچ گئی تھی۔ صدیقی نے جلدی سے اس کی آنکھوں کی پٹی ہٹائی، لیکن اب جیسے ہی اکرم اور مرجان گاڑی کی طرف واپسی کے لیے پلٹے تو جگرا تیزی سے گاڑی لے کر ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر نکل گیا۔ اکرم اور مرجان نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کیا؟ مرجان حیرت سے بولا۔ یہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اکرم معاملے کو سمجھتے ہوئے بولا۔ بھاگ! دونوں گاڑی کی طرف بھاگنے لگے کہ عقب سے رانا کی آواز آئی، رک جاؤ! مرجان ایک دم رک گیا تھا، جیسے اسے بریک لگ گئے ہوں، لیکن اکرم نہیں رکا اور بھاگتا رہا۔ ایسا ہی رانا نے پستول سیدھی کی اور نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ وہ جیتا جاگتا انسان ذرا سی دیر میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ صدیقی نے لڑکی کو جلدی سے گاڑی میں بٹھایا۔ اب رانا مرجان کی طرف بڑھا، جو دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ مرجان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جیسے ان میں سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، خوف سے اس کی آنکھیں بند تھیں۔ رانا اس کے قریب پہنچا اور اس کے سر میں گولی مار دی۔ مرجان کو مارنے پر
صدیقی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ تو سرنڈر کر چکا تھا، اسے تو گرفتار کر لیتے۔ صدیقی کے سوال پر رانا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، باس کا آرڈر تھا، کیا کرتا؟ رانا کے جواب پر صدیقی نے سر ہلا کر ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ ظاہر ہے ایماندار ہونے کے باوجود وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھا۔ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خاموش رہنے میں ہی اس نے بہتری سمجھی، کیونکہ ایک لڑکی کی جان تو بچی گئی تھی۔ سونیا سیٹھ کے حوالے کر دی گئی تھی۔ 1 کروڑ پتی، اثر و رسوخ والا باپ بے بسی سے اپنی بیٹی کے چہرے کے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ ان حرام خوروں کو تو میں، وہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولا، کیا حال کر دیا ہے میری بیٹی کا انہوں نے؟ پھر سیٹھ نواز کو ایک لرزہ دینے والا خیال آیا، جو اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پوچھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے، اور تو کچھ اس سے زیادہ نواز نہ کہہ سکا۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے انکار میں گردن ہلا کر سر جھکا لیا تھا۔ کتنی ہی ماڈرن سہی تھی تو ایک لڑکی ہی نا، اور ایک لڑکی کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ سونیا کے ساتھ وہاں اکرم نے جو کچھ کیا وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی بتانا چاہتی تھی۔ اکرم تو ذلت کی موت مارا گیا تھا، اس لیے اس نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن باپ کا دل بھی باپ کا ہی ہوتا ہے۔ وہ شیشو پنج کی کیفیت میں تھا۔ اس نے بھی مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور اسے آرام کرنے کے بہانے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ سونیا کے جانے کے بعد نواز رانا اور صدیقی کی طرف آیا اور سوال کیا، اور میری رقم؟ سیٹھ صاحب، لڑکی بچ گئی، شکر کریں، رانا نے آہستہ سے کہا۔ لیکن پھر بھی، نواز نے غصے سے کہا، تم دونوں نے اتنی آسانی سے کیسے جانے دیا؟ آسانی سے نہیں گئے وہ، صدیقی نے سمجھاتے ہوئے کہا، ان کے 2 بندے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ نواز نے سوال کیا۔ کل 3 اغوا کار تھے، رانا نے تفصیلات بتانی شروع کی۔ تینوں نے لڑکی کو حوالے کرنے میں مزاحمت کی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں ان سے مقابلہ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 2 ہلاک ہو گئے اور 1 رقم لے کر فرار ہو گیا۔ صدیقی نے ایک نظر رانا کی طرف دیکھا اور پھر مزید کہا، اگر رقم بچانے کی کوشش کرتے تو لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہروز اپنے کمرے میں شب خوابی کے لباس میں ملبوس کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ گڈ رانا، ویری گڈ، اتنا کہہ کر اس نے فون بند کیا۔ اسے رانا ساری اطلاع دے چکا تھا۔ شہروز نے ایک اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف سردار اور جگرا ساتھ ہی موجود تھے۔ جگرا رقم گن رہا تھا۔ سردار نے شہروز کا فون اٹھایا تو شہروز نے فوراً کہا، جی سردار صاحب، کیسے ہیں؟ اتنی رات کو کیسے فون کیا؟ سردار نے پوچھا۔ خیریت؟ خیریت ہی ہے، شہروز نے ٹھٹائی سے ہنستے ہوئے کہا۔ مبارک ہو، آپریشن مکمل ہوا۔ جانتا ہوں، اس مبارکباد کی وجہ بھی، سردار نے جواباً طنز کیا۔ جی، اب بس صبح تک مجھے میرا حصہ بھیج دینا، شہروز نے کہا، یا کہیں تو اپنا بندہ بھیج دوں آپ کے پاس۔ اس کے ساتھ ہی شہروز کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس سارے کھیل میں شہروز کو بیٹھے بٹھائے فائدہ ہو گیا تھا۔ نواز اور سردار کی چپکلش میں اسے مفت میں فائدہ ہوا تھا اور اس نے مفت میں فائدہ اٹھا لیا تھا۔